بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غلامی شریعت اسلامیہ کی نظر میں قابل مذمت ہے، لیکن عرب میں یہ اس انداز سے رچ بس چکی تھی کہ اس کو یک بارگی ختم نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بارے میں خصوصی ہدایات فرمائی ہیں، لیکن چونکہ شریعت کا مزاج یک طرفہ نہیں ہے، اس لیے آج کی ہماری حدیث بھی اسی موضوع پر ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس غلام کی تعریف و توصیف فرمائی ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح کتاب نکاح باب ہے اولاد پر خرچ کرنا اور غلاموں کے حقوق کے حوالے سے 3356ویں حدیث کتاب میں اور 8ویں ہے باب میں۔ الفاظ سماعت فرمائیے گا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم ما للمملوک ان یتوفاہ اللہ بحسن عبادت ربہ وطاعت سیدہ نعم ما لہ، متفق علیہ۔ معزز خواتین و حضرات، آپ نے سن لیا کہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے۔ میں تفصیلی حوالہ آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں۔ صحیح بخاری کتاب العتق یعنی غلاموں کی آزادی 16واں باب ہے کہ غلام جب اپنے رب کی عبادت بھی اچھی طرح کرے اور اپنے آقا کی خیر خواہی بھی کرے تو اس کا اجر و ثواب 2548ویں اور 49ویں حدیث صحیح بخاری میں، 4320، 22 اور 24ویں حدیث صحیح مسلم میں، 1985ویں سنن ترمذی میں۔ ترجمہ کچھ یوں بنتا ہے کہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غلام کے لیے کیا خوب ہے کہ اللہ اسے اس حال میں فوت کرے کہ وہ اپنے رب کی عبادت بھی اچھے انداز میں کرتا ہو اور اپنے آقا کی اطاعت بھی اچھے انداز میں کرتا ہو، کیا خوب ہے اس کے لیے۔ معزز خواتین و حضرات، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلے ہوئے الفاظ بڑے قیمتی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے جہاں آقاؤں کو حکم دیا کہ لونڈی غلاموں کے ساتھ اپنے ملازموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، وہیں غلاموں سے بھی مخاطب ہو کر یہ فرمایا، ان سے بھی یہ توقع رکھی کہ وہ شرعی فرائض کی ادائیگی کے بعد اپنے آقا کی خیر خواہی کو اہم فریضہ خیال کریں اور ان کے ساتھ وفاداری کا مظاہرہ کریں اور انہیں تکلیف پہنچانے کا تصور بھی نہ کریں۔ اگر وہ ان پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ معزز خواتین و حضرات، آپ دیکھیے کہ غلام جو ہے وہ کئی اعتبارات سے دنیاوی طور پر مجبور اور محصور ہوتا ہے، تو جب غلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ان تعلیمات پر، ان ہدایات کے مطابق عمل کرے گا تو اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام اس پر یہ اپنا خاص فضل و کرم اور اپنی رحمت کریں گے کہ اس کو دنیاوی طور پر آسائشیں ملیں گی، آسانیاں ملیں گی، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ملیں گی، اور آخرت میں پھر اللہ تعالیٰ کی رضامندی اس کا انتظار کر رہی ہے۔ تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے ہمارے اس طبقے کے لیے جو ملازمت کرتے ہیں، جو سروس کرتے ہیں۔ اللہ کا بھی حق ادا کریں، اپنے مالکوں کا بھی حق ادا کریں۔ اس کے ساتھ کہ آج کا سبق مکمل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔